بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا تعداد درود و السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، زبیر الوی پروگرام اسلام اور ہم میں حاضر خدمت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نماز کے موضوع پر۔ سابقہ پروگراموں میں ہم نے نماز کے حوالے سے بات کی کہ نماز کس طرح ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے اور دیگر ایسے لوازمات جو ہم سے ادا نہ ہو سکیں ان کی کیا قضا ہے اور ان کو کس طرح پورا کرنا چاہیے، اور دیگر مسائل پر ہم نے بات کی۔ اور آج کا جو پروگرام خصوصی طور پر ہم نے ڈیزائن کیا ہے وہ مسائل نماز کے حوالے سے، کہ نماز کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور اس میں کون کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز ادا نہیں ہوتی یا ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پر گفتگو کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب مفتی غلام مصطفیٰ قادری صاحب اور جناب حضرت محترم مفتی شوکت نقشبندی صاحب۔ آئیے ناظرین آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب غلام مصطفیٰ قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ۔ جناب شوکت صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کرم۔ جزاک اللہ۔ آپ کے دونوں مفتیان کرام کی آمد پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو ہمارے ناظرین تک وہ مسائل جو نماز کے حوالے سے ہیں جو بہت ہی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ نماز ہی ہمارا اسلام کا جو رکن ہے، اس کے بغیر تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا مسلمان کا، اگر یہ نماز صحیح طریقے سے ادا نہ ہو۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا بہت انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی پاکی کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارا جو ڈریس ہے، جو ہمارا لباس ہے، جب ہم مسجد میں پہن کے جاتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے کہ وہ اپنی شلوار کو اڑیس لیتے ہیں، کچھ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹخنے جو ہے کہ وہ نظر آنے چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ شلوار مت اوپر کریں تاکہ اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیگر تمام مسائل آتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، بعض تو اہل علم بھی غلطی کا شکار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑا موڑ کر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور اسی طرح شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانے یعنی کپڑا لٹکانے سے بھی منع فرمایا ہے، دونوں ہی منع ہیں۔ اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص نماز میں آتا ہے، اول تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم لباس جو نماز میں لباس ہمارا ہوتا ہے عام وقت میں بھی وہی لباس ہونا چاہیے، جس طرح کہ شلوار ٹخنے سے اوپر ہو۔ عام وقت میں بھی شریعت کا حکم یہی ہے، یہ صرف نماز کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو شلوار جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہو، عام حالات میں بھی ٹخنے سے اوپر ہو۔ البتہ اس مسئلے کی وضاحت یوں ضروری ہے کہ یہ جو شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانے کا مسئلہ ہے، جس کو اسبال الثوب کہتے ہیں، صحیح، اس کا تعلق جو ہے وہ تکبر سے ہے، تکبر سے ہے۔ عرب میں بھی، ہمارے پاکستان میں بھی بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ شلوار جو ہے، جیسے جو لوگ دھوتی باندھتے ہیں تہبند، تو اب وہ جو پچھلا پلو اس کا ہوتا ہے نا، اس کو ذرا ڈھیلا چھوڑتے ہیں، تو یہ تکبر اور فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ عرب میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، دیوان عرب وغیرہ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو علت بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکبر سے کپڑا لٹکاتا ہے تو وہ جہنم میں اس کا کپڑا ہے۔ تو اب دونوں چیزیں منع ہیں، یعنی کپڑا موڑنا بھی منع ہے اور لٹکانا بھی منع ہے۔ صحیح، موڑنے کی بھی دونوں صورتیں منع ہے، جیسے کپڑا ایک تو موڑنا کہلاتا ہے، اندر کی طرف موڑ دیا اس کو اڑسنا کہتے ہیں، دونوں ہی منع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں اور نماز میں جو ہے کپڑا یا بال نہ موڑوں۔ تو اس حدیث کی وجہ سے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نماز کی حالت میں چاہے جو کپڑا کف ہے، آستین موڑنا ہے یا کسی سائڈ سے بھی موڑنا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو جو مڑا ہوا ہوتا ہے یہ تو موڑ کے ہی سیتے ہیں اس کو، تو سینا الگ چیز ہے، وہ اس کپڑے کی ساخت ہے، لیکن موڑنا الگ چیز ہے۔ اصل میں مڑا ہوا کپڑا جو ہے نا وہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ صحیح، اور بنیادی طور پہ نماز میں لباس ایسا مطلوب شرعی ہے
کہ جو اچھا لگے، خوش نما اور خوبصورت لباس ہو، کہیں سے بھی برا نہ لگے۔ عام حالات میں جب ہم کسی آفس میں یا کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو ہم پہلے کوشش کرتے ہیں ہمارا لباس مڑا نہ ہو، آستینیں اپنی سیدھی کر لیتے ہیں۔ تو جب عام بندے کے سامنے ہم جاتے ہیں اور وہاں یہ صورتحال ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا صورتحال ہونی چاہیے۔ اب جو مسئلے کی وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ کپڑا موڑنے کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان الفاظ میں تاکید پائی جا رہی ہے، وہاں صیغہ امر کا ہے، امرتو کے الفاظ ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ جبکہ کپڑا کہاں ہے؟ صحیح بخاری صحیح کی؟ مسلم شریف میں، صحیح مسلم شریف۔ جبکہ کپڑا جو لٹکانے کا ہے نا اس میں قید ہے تکبر کی۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی نا، تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری شلوار تو ٹخنے سے نیچے چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ ضعیف العمر بھی تھے اور بہت نحیف تھے، صحیح، یعنی جسمانی طور پہ بہت کمزور تھے، تو اس وجہ سے ان کی شلوار تہبند جو ہے نا ان کا تہبند رکتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور پنچے ٹخنے سے نیچے چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے آیا، اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ لباس ایسا سلوائے کہ نماز میں اس کو مسئلہ نہ ہو، لیکن اگر وہ نماز کے ٹائم میں نماز کے لیے آتا ہے اور شلوار بڑی ہے تو جس قدر ہو سکے اوپر کھینچ لے، اوپر اس طرح چڑھا لے، لیکن موڑنا منع، کیونکہ موڑنا جو ہے وہ لٹکانے سے زیادہ برا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں، فقہاء نے ان الفاظ کے تناظر میں یہ حکم بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جی مفتی صاحب جس طرح کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ حدیث میں آیا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث انہوں نے بیان فرمائی ہے، اچھا یہ بتائیے کہ یہ مکروہ ہو جاتی ہے نماز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین۔ زبیر بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے لب کشائی کے لیے موقع دیا۔ مفتی صاحب نے جس مسئلے کی وضاحت فرمائی اور بڑی شر و بست کے ساتھ آپ نے بات کی ہے، دو مختلف چیزوں کو آپ نے تطبیق دی اور میں ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں۔ ایسا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک طرف تاکیدی حکم بھی ہے اور دوسری طرف جو ہے لٹکانے سے گنجائش بھی منع فرمایا ہے۔ جی جی، تو ان دونوں کے درمیان جو تطبیق کی راہ ہے، دلائل کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو قوت اسی طرف ہے کہ بندہ موڑے نہیں، کف صوب نہ کرے، بلکہ اگر لٹکتی بھی ہو تو لٹک جائے، لیکن پہلے والا جو معاملہ ہے وہ دوسرے والے معاملے کے مقابلے میں سخت ہے۔ لیکن اگر کسی طرح اگر گنجائش کی بات کی جائے، مثال کے طور پر بندے کا لباس ہی ایسا ہے، میں اس سے پہلے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بندہ ہر اعتبار سے اپنے وضع اور قطع کا لحاظ تو کرتا ہے، کہیں پر اگر جانا بھی ہوا تو وہاں بالکل خیال کرتا ہے کہ سامنے والے کو میرا یہ لباس اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا۔ ہم اپنی اصل کے اعتبار سے لوگوں کو تو خوش کرنے کے لیے ہر ایک کوشش ممکنہ طور پر کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے معاملات میں سستی برتتے ہیں۔ لہٰذا ہماری اصل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں اپنا وضع، اپنی قطع بھی اسی انداز میں رکھنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ لیکن اگر کسی طریقے سے یہ معاملہ درپیش ہو جاتا ہے کہ میں اگر جو ہے وہ پائنچے لٹکا دیتا ہوں، اوپر سے کف صوب نہ کروں تو ٹخنے ظاہر نہیں ہوتے، تو اس معاملے میں علماء نے رخصت دی ہے، یوں نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے ٹخنا ظاہر کرنے کے لیے کف صوب کیا تو نماز ضرور مکروہ ہوگی۔ اچھا، یعنی کہ آپ کا یہ کہنے کا مقصد، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی شلوار ٹخنوں کے نیچے ہے، جی، اگر وہ شلوار اس کی بڑی ہے، جی، اگر وہ لٹکا دے تو کوئی ایشو نہیں ہے، جی، یہی بات ہے کہ وہ تو اس میں اس کو رعایت اس میں مل جائے، لیکن اڑسنا نہیں چاہیے، لیکن جو ہے کہ ہمارے کچھ دوسرے فقہ کے جو لوگ ہیں وہ تو کسی صورت اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، اگر بات کی جائے اختلاف کی تو اختلاف کی راہ تو ہر جگہ ہے، اور اس معاملے میں ممکنہ طور پر اسی مسئلے پر اور اسی فتوے پر عمل کرنا چاہیے کہ جو متفق علیہ ہے۔ ہم بھی اس بات کو تو کہہ ہی رہے نا کہ ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے، تو بندے کو اس اختلافی مسئلے میں پڑھنے کے بجائے تو اپنے وضع۔ مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہاں تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا نا
اب ایک نوجوان جو ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے اور وہ کسی دوسرے فقہ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کہے گا کہ لو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ یہ مسئلہ تو ظاہر ہے کہ اب وہ الفاظ کی باریکیوں کو تو نہیں جانتا نوجوان، اس کے سامنے یہ حدیثیں رکھ دیتے ہیں عربی میں، پھر کہتے ہیں میاں نتیجہ نکال لو اس سے، کیا سمجھو گے؟ اچھا، ہم نے تو ان میں غور کیا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں صیغہ امر کا ہے، اور امر کا صیغہ وجوب پہ بھی دلالت کرتا ہے۔ پھر ادھر چلے جائیں تو جناب وہ جو اس میں قید ہے، قید اگر نہ پائی جائے تو پھر حکم کراہت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو علمی اور گاڑی باتیں پھر شروع ہو جائیں گی تو اس نوجوان کی نوجوانی پیچھے رہ جائے گی اور وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ ہمیں تو مطمئن کرنا ہے نا حضرت، آپ کو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اعتماد کرنا پڑے گا علماء پہ، جب ہم بتا رہے ہیں اصول کی روشنی میں کہ مسئلے کی صورتحال یہ ہے۔ جن بعض لوگوں نے اس مسئلے کو برابر سمجھا ہے نا، غلطی کی ہے، اور دونوں چیزوں کو برابر ہی سمجھا ہے کہ جناب دونوں صورتوں میں نماز مکروہ ہوگی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں، یہ اصل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو کلیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ اب دیکھیں اسلام ہمارا کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے یہ مذہب ہمیں عطا فرمایا، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ اب جو ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھے گا ڈیفینیٹ جب وہ چلے گا تو راستے میں پانی چھینٹ سے محفوظ رہے گا، یعنی کہ کوئی بھی کام جو اسلام کے اندر ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی دلیل اس میں رکھی، تو اس معاملے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں حضرت، میں تو باریکی کی طرف یوں جانا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید واضح، ظاہر اور باہر ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ کا پابند کیا گیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نماز کے حوالے سے خشوع اور خضوع کی تاکید دیتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہیں کہ جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی رضا، یہ مسلمان کا معمہ ہونا چاہیے، مسلمان کا مطمع نظر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جب خلوص میرے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کی الفت، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت میرے دل میں پیدا ہو جائے، تو واقعتاً میں جب بھی اپنے لباس کو دیکھوں گا تو مجھے احساس ہوگا کہ میں اسی انداز میں چلوں بھی، اسی انداز میں پہنوں بھی، اسی انداز میں کھاؤں بھی، اسی انداز میں عبادت بھی کروں جیسا میرا رب چاہتا ہے۔ تو آپ نے بات کی تھی کہ جناب چلنے پھرنے وغیرہ کے آداب، تو مسلمان تو اللہ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز میں ہمیں چلنے کا، جس انداز میں ہمیں پھرنے کا، جس انداز میں اسی کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مطمع نظر ہونی چاہیے، ہم اس کو دیکھ کے پھر اسی پہ ہم چلیں۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں تو کچھ نہیں، بس یہ کم از کم اتنا اس میں جو ہے نا اب الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ مرد احباب جو ہے نا وہ شلوار، آفس میں ایک پابندی جناب کہ پینٹ جو ہے نا وہ ٹخنے سے نیچے ہوگی، اور پھر کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ٹخنے سے اوپر ہوگی، تو دیکھو گے لوگ بھی بولتے ہیں اس بات پہ، اور عورت کو حکم یہ حکم ہے کہ اس کی شلوار جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہو، عورتوں کو یہ حکم ہے، لیکن ان کی شلواریں اونچی ہیں، مردوں کی شلواریں نیچی ہو گئی۔ دیکھیں بات وہیں آ گئی کہ انسان اپنی وضاحت صرف اور صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسی انداز میں بناؤ اور سجاؤ کا، زینت کا انتخاب کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی رضا کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر بندہ اسی طرف آ جائے تو اختلافی بات ساری ایک طرف رہ جاتی ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جس طرح کے شلوار پہ تو ہم نے بات کر لی، اب مساجد میں ٹوپی کا انتظام ہوتا ہے، ایک باسکٹ کونے پہ رکھی ہوتی ہے، وہاں پہ ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں جو پلاسٹک کی ہوتی ہیں، انتہائی بوسیدہ حالت میں ہوتی ہیں۔ جب دیکھیں ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں تو پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر سے کوئی ٹوپی ایسی زیب تن فرما کے جائیں، اپنے سر پہ پہن کے جائیں جو نگاہوں کو بھی بھلی لگے اور اللہ تعالیٰ کے باحضور پہنچے تو ایک باوقار انداز ہو۔ لیکن اگر کسی شخص میں ایسا نہیں ہے تو وہ مسجد کے جو بوسیدہ ٹوپی اگر وہ سر پہ رکھتا ہے تو اس سے جو ہے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ بس میرا خیال سے مراد یہ کہ اپنے علم کی روشنی میں جو بات کر رہا ہوں کہ لباس خوشنما ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے گا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت خوبصورتی اختیار کرو۔ تو ننگے سر نماز پڑھنا عام حالات میں بہتر نہیں ہے،
اور اس کی وضاحت یہ بھی ہے کہ جو مسجد کی ٹوپی ایسی ہو جس کو پہن کے برا لگے، جیسے پڑی ہوتی ہے ٹوکری میں، ہر بندہ پہنتا ہے تو اس میں میل جم جاتی ہے، پھٹی ہوتی ہے، ٹوٹی ہوتی ہے، تو کم از کم ایسی ٹوپی نہ پہنی. جہاں اگر اچھی ٹوپی پڑی ہے تو اس کو پہن کے نماز پڑھنا ننگے سر پڑھنے سے کم از کم بہتر ہے. ننگے سر. اور بعض لوگ اس میں بڑی شدت دکھاتے ہیں کہ جی وہ مسجد کی ٹوپی استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہاں تک بھی سنا ہے لوگ آ کے پوچھتے ہیں فلاں مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسجد کی ٹوپی پہن کے نماز ہوتی نہیں ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے، ایسی شدت نہیں دکھانی چاہیے. اگر اچھی ٹوپی پڑی ہے تو اس کو پہن کے نماز پڑھ لی جائے، ننگے سر پڑھنے سے بہتر ہے. ننگے سر سے بہتر ہے کہ آپ وہ ٹوپی پہن لی جائے. ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر نماز میں بندہ اپنا سر نہ ڈھانپے تو نماز نہیں ہوتی. اس بات کا خلاصہ ہو جانا چاہیے. لیکن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے، البتہ اگر ٹوپی ہی اتنی بوسیدہ ہے کہ جس کو دیکھ کر ہی کراہت آتی ہو، بندہ جسے پہن ہی نہیں سکتا، پہن کر کسی معزز شخص کے پاس جاتا ہی نہ ہو، تو اسے اتنی کم سے کم تاکید کی جائے گی کہ اپنے سر کو کسی اچھی چیز سے ڈھانپ لو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا حضرت، کچھ لوگ جو ہے نا جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہ شہادت کی انگلی جو ہے کہ وہ اشہد اللہ پہ جب جاتے ہیں، جب کلمے پہ جاتے ہیں تو وہ اپنی شہادت کی انگلی بلند کرتے ہیں. جی، تو یہ حدیث سے ثابت ہے یہ چیز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں بلکہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے کلمات پہ اپنی انگلی اٹھائی ہے، یعنی اشہد اللہ الہ پہ انگلی اٹھائی اور الا اللہ پہ گرا دی. اس بات کا ذکر مختلف حدیث ہیں اس پر. اب وہ مختلف حدیثوں کی وجہ سے کوئی روایت آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، بہت سی سیاہ ستہ کے اندر حدیثیں موجود ہیں. سیاہ ستہ کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا، حدیث فعلی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. بعض احباب اس موضوع پر کیونکہ حدیثیں مختلف ہیں اور مضطرب بھی ہیں، بعض علماء کی رائے کے مطابق مضطرب بھی ہیں، تو اس پر بحث طویل ہو جائے گی. میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ ایک مستحب کام ہے، شہادت پہ انگلی اٹھانی چاہیے، میں یہ کہتا ہوں. اور البتہ اس کا طریقہ کار جو ہے نا وہ درست کرنا چاہیے کہ اشہد اللہ الہ پہ انگلی اٹھائے اور الا اللہ پہ گرا دے، اور جس طرح پہلے ہاتھ تھا سیدھا تھا ویسے ہی کر دیں. ہمارے پاک و ہند میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ اٹھا کے پھر اس کے بعد یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں سلام پھیرنے تک. تو اس بات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. تو غیر شعوری طور پہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اپلوڈ کر رہے ہیں. اگر سامعین میں کوئی سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی دلیل ہے تو ہمارے سامنے لائے. ہم نے تو بارہا یہ کہا ہے کہ ہم انعام دیں گے اگر کوئی دلیل لے کے آئے. کسی بھی کتاب میں، عربی کتاب میں جو اصل کتابیں فقہ کی، کہیں پر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ واپس جو جناب ایسے کر کے بیٹھے رہنا ہے، بلکہ سیدھا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ کر کے انگلی اٹھائی اور واپس سیدھا کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ جی الحمدللہ، مفتی صاحب نے جو فرمایا بالکل ٹھیک کہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو اختلافی موضوعات میں نہیں لے کر جانا چاہیے، بلکہ ایک خوش اسلوبی کے ساتھ جو نماز کی محبت اور چاہت ہے. نہیں دیکھیں، اختلاف تو ایک حسن ہے، یہ تو ہونا چاہیے. اس کے بغیر تو پھر زندگی جو ہے کہ وہ اس کا مزہ نہیں آئے گا. زبیر بھائی، میں آپ سے یہاں یوں کہوں گا کہ آج کل جو ہمارے یہاں ہے ششکا، یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات آئے جس کو سن کر ہم مزہ لے سکیں. تو ان چیزوں کو علماء کے درمیان بعض اوقات یوں پیش کیا جاتا ہے شاید یہ کوئی بہت بڑی بات ہے. تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا حکم جو ہے استحبابی ہے، اور استحباب میں جھگڑا کہیں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا. جناب مفتی شوکت نقشبندی صاحب آپ کا بھی، اور جناب غلام مصطفیٰ قادری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کی نماز کے مسائل کے اوپر، اور بہت اہم یہ سوال ریز ہوئے، اور مفتیان کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ کوشش کی. وقت ہمارا بڑا مختصر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال کوشش کی کہ آپ کو سیٹسفائی کیا جائے. اس پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان.